اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک اور بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دی۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ غزہ کے نصیرت کیمپ اور رفا کے علاقے میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے شدید بمباری کی اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں پھر 38 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ فوجیوں کے انخلا کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے، نصیرت کیمپ اور رفح میں ایک بار پھر شدید بمباری سے مزید 38 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اونروا کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے، اقوام متحدہ کی جو ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی ہے برائے فلسطین، اونروا، ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ میں اسرائیل نے ریڈ لائنز پار کر لی، یعنی جتنے بھی انسانی حقوق کے خلاف ظلم کر سکتے تھے، انسانیت کو مارنے کا کام کر سکتے تھے، قتل کرنے کا، مرڈر کرنے کا، وہ ساری حدیں اسرائیلی آتنکوادیوں نے پار کر لی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مظالم جو ہوئے ہیں غزہ میں اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، جن کا سامنا غزہ کی پٹی کے رہائشی 6 ماہ سے مسلط اسرائیلی جنگ میں کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تمام ریڈ لائنز اسرائیل نے پار کر لیا۔ غزہ میں 20 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو راتوں رات ملیمیٹ کر دیا گیا، 20 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں، 10,000 شہید اور زخمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر جنگ میں بچوں، صحت کے کارکنوں، صحافیوں اور انسانی امدادی کارکنوں کی سب سے بڑی تعداد کو مار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں آنے والے قحط نے متاثرہ شعبے کی صورتحال کو مزید بد سے بدتر بنا دیا ہے۔ انہوں نے غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل سے مزید زمینی گزرگاہیں کھولنے اور اونروا کے کام پر عائد تمام پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل حرم شریف میں ختم القرآن کے بعد کی دعا کا
بڑا رقت آمیز منظر تھا۔ رمضان المبارک کے 29ویں شب خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 لاکھ سے زیادہ مسلمان جمع ہوئے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ کل عشاء کی نماز اور نماز تراویح ادا کی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام میں موجود مسلمانوں نے اس وقت میں ہونے والے ختم قرآن کی تلاوت بھی سنی۔ لوگ دن کے آغاز سے ہی یعنی رات کو نماز پڑھنا ہے، لیکن دن کے آغاز سے ہی مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی امامت میں نماز ادا کی گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سعودی عرب اور دوسرے مسلمان ملکوں کے لیے شر سے حفاظت اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ اس کے علاوہ فلسطینی مسلمانوں کو اسرائیلی ظلم و جارحیت سے نجات اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ اس دوران رقت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے۔ رمضان المبارک کے 29ویں شب پر مسجد الحرام کی بیسمنٹ، چھت اور اطراف کی سڑکیں بھی نمازیوں سے بھر گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوٹلوں کی راہداریاں اور سڑکوں پر نمازیوں کی لمبی قطاریں تھیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب میں گزشتہ کل عید کا چاند نظر آنا ممکن نہیں۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب میں رمضان مبارک 30 روز کا ہوگا اور عید 10 اپریل کو ہوگی۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت غزہ ہی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آدھا سال گزر گیا، اسرائیلی آتنکوادیوں نے جو جنگ کا ماحول بنائے رکھا، خبریں اس وقت آ رہی ہے کہ اب تو ہالی ووڈ کے سینکڑوں یہودی فنکار بھی غزہ میں سیز فائر کے لیے بول اٹھے۔ جیوز سے سیز فائر ناؤ کہ یہودی فنکاروں نے 150 سے زیادہ یہودی فنکاروں نے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق غزہ جنگ کے خلاف اپنا ایک احتجاج درج کروایا۔ اوپن لیٹر کے ذریعے سے انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ آسکر انعام یافتہ اداکار اور معروف ہدایت کار اور بڑے بڑے ہالی ووڈ کے جتنے بھی اداکار ہیں، یہودی اداکار ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ غزہ جنگ کا نصف سال مکمل ہونے پر انہوں نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور ایک مذمتی خط، ایک مذمتی لیٹر، یعنی جس میں اسرائیل کے آتنکواد کے خلاف انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ حکومت کو روانہ کیا۔ خط میں ان افراد کی بھی مذمت کی گئی جنہوں نے اس سال اکیڈمی ایوارڈز کے دوران تقریر کرنے والے دی زون آف انٹرسٹ کے ہدایت کار پر تنقید کی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اب انسانی دنیا پر اس کے اثرات آ رہے، اور جس طریقے سے غزہ میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے ننگا ناچ کھیلا ہے، اب اس کے خلاف دنیا کا ہر آدمی بول رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ دی زون آف انٹرسٹ کی کہانی بھی ہولوکاسٹ اور ایک ایسے کیمپ کے گرد گھومتی ہے جسے ہٹلر کے ساتھیوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران قائم کیا تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غزہ میں باقاعدہ ان لوگوں نے نسل کشی کی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے۔ ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش یا ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئرہ دن بڑی خبر آ رہی ہے ایران اور اسرائیل کو لے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اسرائیلیوں نے آتنکواد کا ننگا ناچ ایران کے ساتھ بھی کھیلا اور ایرانی سفارت خانے پر باقاعدہ حملہ کیا۔ اب اسی کو لے کر ایران بالکل برہم ہے، غصے میں ہے، اور ایران نے اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ اب اسرائیلیوں تمہارے سفارت خانے محفوظ نہیں رہیں گے۔ گزشتہ سوموار کو اسرائیل کی طرف سے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر خونی حملے کے بعد ایرانی عہدیدار بار بار اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حملے کا ری ایکشن
تکلیف دہ ہوگا، تاہم تہران عملی طور پر کوئی خاص کارروائی نہیں کر سکا ہے۔ اسرائیلی سفارت خانے اب محفوظ نہیں رہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کے چیف ایڈوائزر نے یہ بات دمشق میں تہران کے سفارت خانے پر حملے کے ری ایکشن میں کہی ہے۔ حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایران کے دھمکی دینے کے بعد میں یہودی کانپ رہے ہیں اور اسرائیلی کانپ رہے ہیں، اور ایران کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اسرائیل کو اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا جائے گا۔ لیکن شاید رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس لیے ایرانی حکومت جو ہے اس وقت عید کا تہوار منانے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس لیے شاید ابھی تھمی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل کو تو بہترین جواب ایران دے گا۔ دن آخری خبر آ رہی ہے سعودی ولی عہد اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کو لے کر۔ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد سے مکۃ المکرمہ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے اتوار کو مکہ مکرمہ کے الصفا پیلس میں پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ 3 روزہ دورہ سعودی عرب کے دوران عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے تو انہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وفد کے ہمراہ انہیں افطار کی خصوصی دعوت پر بھی بلا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف بذریعہ حرمین ٹرین مکہ پہنچے۔ مکہ مکرمہ کے ریلوے اسٹیشن پر پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم مغرب اور عشاء کی نماز حرم پاک میں ادا کریں گے، جبکہ قیام اللیل میں ختم قرآن کی دعا میں شرکت کریں گے۔ اس طریقے سے وزیر اعظم کے وفد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی کابینہ کے اراکین، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، خواجہ آصف، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، عبدالعلیم خان، عطا اللہ ڈار اور بھی باقاعدہ ان کے وفد میں کچھ لوگ شامل رہے۔ سعودی ولی عہد نے باقاعدہ ان کا استقبال کیا۔